رمضان کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ، اس لیے کہ رمضان میں قرآن رمضان میں اترا، اور ہمارے نبی رمضان المبارک میں بہت قرآن پڑھتے تھے، بہت قرآن پڑھتے تھے، اور بعد کے اکابر بھی رمضان میں بہت قرآن پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان میں 60 قرآن پاک کے ختم کرتے تھے۔ کتنے ختم کرتے تھے؟ 60 نہیں 61۔ ایک دن کو سارا دن قرآن پڑھ رہے ہیں، 30 پارے ختم، ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، 30 پارے ختم روزانہ، اور ایک قرآن تراویح میں پڑھتے تھے۔ ہر رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے، 61 قرآن پڑھا کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بس عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، جس کو اللہ نصیب کر دے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے رمضان کا، رمضان کے ساتھ قرآن کا۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15-20 پارے عام پڑھ لیتی ہیں، عام پڑھ لیتی ہیں، 15-20 پارے روزانہ عام پڑھ لیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس کی نیت کرنی چاہیے کہ اس دفعہ ہمیں قرآن اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے تھکا دینا ہے۔ بھائی دنیا کے لیے تھکتے ہیں کہ نہیں تھکتے ہیں؟ روزانہ دفتر سے تھکے تھکائے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ روزانہ دکانوں سے تھکے تھکائے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ روزانہ مزدوری سے تھکے تھکائے آتے کہ نہیں آتے؟ اگر رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے تھکے تو کیا حرج ہے؟ اللہ کتنا راضی ہوگا۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے رمضان کا مہینہ 3 چیزوں کا مہینہ ہے۔ کتنی چیزوں کا مہینہ؟ 3 چیزوں کا، گناہوں کی بخشش کا، رحمت نجات کا، آگ سے آزادی کا۔ رحمت کیا مطلب؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت ہمارے یہاں تو رحمت عورت کا نام ہوتا ہے سندھیوں میں، پنجاب میں مردوں کا نام بھی رحمت ہوتا ہے، ہمارے یہاں عورت کا نام ہوتا ہے رحمت، ماسی رحمت۔ لیکن رحمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ رحمت سے مراد، رحمت کا مطلب ہے ترس کھا جانا، ترس آ جانا۔ کسی پہ ترس آ جائے نا، کسی پہ ترس آ جائے، کسی کی تھکاوٹ، اس کی تکلیف، اس کی بیماری، اس کی پریشانی کو دیکھ کے اس پہ ترس آ جائے، ترس آ جائے کہ ہائے یہ بیچارہ دیکھو کس حال میں، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ رحمت کہتے ہیں ترس آ جانے کو۔ یعنی رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو اتنا نیکیوں میں تھکانے کا ہے کہ اللہ پاک کو کیا آ جائے؟ ترس آ جائے۔ دیکھ میرا بندہ، ہونٹ اس کے خشک ہو رہے ہیں، چہرہ اس کا پیلا ہو رہا ہے، پیٹ اس کا کمر سے لگ رہا ہے، پھر بھی کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، ٹیک لگا کے پڑھ رہا ہے، پڑھے چلا جا رہا ہے، پڑھے چلا جا رہا ہے، پڑھے۔ اللہ پاک کو ترس آ جائے، اتنا رمضان میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مہینہ جب آتا اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ کمر کو کسنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کام پہ زور لگاتا ہے نا تو کمر کس لیتا ہے۔ یہ پہلوان جب میدان میں اترتے ہیں اپنی کمر کو باندھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام رمضان کا مہینہ آتا بستر لپیٹ دیتے، کمر کو کس لیتے تھے۔ تو ہمیں خوب قرآن پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے۔ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے تو 1 ختم کریں گے، رمضان کے مہینے میں 1 ختم ہوگا۔ 2 پارے روزانہ پڑھیں گے تو 2 ختم ہو جائیں گے۔ 3 پارے روزانہ پڑھیں گے تو 3 ختم ہو جائیں گے۔ 4 پارے روزانہ پڑھیں گے تو 4 ختم ہو جائیں گے۔ 5 پارے روزانہ پڑھیں گے تو 5 ختم ہو جائیں گے۔ 10 پارے پڑھیں گے تو 10 ختم ہو جائیں گے۔ 1 ختم کرنے، 1 پارہ پڑھنے میں عام طور پر 20 منٹ لگتے ہیں، کسی کو آدھا گھنٹہ لگے گا، کوئی 15 منٹ میں بھی پڑھ لے گا۔ ہمارے ایک ساتھی مجلس میں پابندی سے آتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ مجلس میں نظر نہیں آتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ شہر کے آدمی ہو کے رمضان کے مہینے میں مجلس میں نہیں آتے؟ تو رمضان میں تو زیادہ مجلس میں آنا چاہیے تاکہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، دل صاف ہو، نرم ہو۔ کہنے لگے
اصل میں روزانہ قرآن ختم کرنے کا معمول ہے. وہ پہلے رمضان سے پہلے بدھ کے دن بیان ہوتا تھا نا، بدھ کے دن یہ مجلس ہوتی تھی، تو رمضان سے پہلے والا جو بدھ تھا اس میں ترغیب دی تھی کہ زیادہ قرآن پڑھنا ہے. تو انہوں نے ایسا اس بات کو اللہ کے کرم سے لیا کہ روزانہ قرآن ختم کرنے لگ گئے تھے. تو آج بھی ہو سکتا ہے، کرنے والے کر لیتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس دفعہ رمضان کو قرآن کا مہینہ بنا دیں ہم؟ کیا خیال ہے؟ تو بس جو آپ نے عزم کیا ہے نا، اب اس کے مطابق اپنا شیڈول بنائیں کہ آپ نے یہ 2 پارے یا 5 پارے یا 10 پارے کس وقت پڑھنے، اس کا شیڈول بنائیں. شیڈول نہیں بنائیں گے تو بات قابو میں نہیں آئے گی. آپ وقت مقرر کریں کہ کون سا میری تلاوت کا وقت ہے. عصر سے لے کے مغرب تک میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، صرف قرآن پڑھنا ہے. مثلا فجر سے لے کے اشراق تک میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، صرف قرآن پڑھنا ہے. مثلا یا ظہر کے بعد 1 گھنٹے تک میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی. کوئی بھی آپ اپنا شیڈول بنا لیں اور پھر جو آپ نے عزم کیا ہے اس کو نبھانے کی نیت کر لیں. تیار ہیں انشاءاللہ؟